اس میں دو باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ چیونٹی کا قتل جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ چیونٹیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اور تیسرا نکتہ جو اس حدیث پاک سے میری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ بھائی جو جرم کرے اسے سزا دو. جرم ایک آدمی کرے سزا تمام انسانوں کو دی جائے, یہ تو انصاف نہیں ہے. جس چیونٹی نے کاٹا تھا زیادہ سے زیادہ آپ اس چیونٹی کو سزا دے دیتے. یہ پورے اینٹ ہل کو سزا دینا, پوری بستی کو آگ لگا دینا, یہ تو قطعاً قرین انصاف نہیں ہے. انصاف کی نگاہ میں یہ ایک انتہائی شرمناک بات ہے, شرمناک چیز ہے. جس مذہب کے اندر چیونٹی کا قتل حرام ہو, چیونٹی کو مارنا جائز نہ ہو, اس مذہب کو دہشت گرد بولنا اور اس مذہب کے ماننے والوں کو دہشت گرد کہنا اور اس کے نبی کو دہشت گرد کہنا کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اس سے بڑا جھوٹ کائنات میں اور کوئی نہیں ہے. یہ تو نارمل حالات کی بات تھی. کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے. کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از فیئر ان دا لو اینڈ وار. ہر چیز جائز ہے محبت میں اور جنگ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محاورے کو غلط کر کے بتایا ہے کہ جنگ کے اندر بھی اخلاقی حدود ملحوظ رکھے جائیں, ان اخلاقی حدود کو کراس نہ کیا جائے. دلیل اس طرح ہے. وان خالد ابن الفزری حدثني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ رواہ ابو داؤد فی کتاب الجہاد. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو کتاب الجہاد میں لائے. ایک لشکر جا رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے افراد سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں لڑنے کے لیے جا تو رہے ہو لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو, کسی بوڑھے آدمی کو قتل مت کرنا, کسی شیر خار بچے کو قتل مت کرنا, کسی چھوٹے معصوم بچے کو قتل مت کرنا, کسی عورت کو قتل مت کرنا. اللہ اکبر. حالت جنگ کے اندر نارمل حالات نہیں ہے, جنگ کی حالت ہے. جنگ کی حالت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا درس دے رہے ہیں, رحم کا درس دے رہے ہیں, امن اور شانتی کا درس دے رہے ہیں کہ لڑنے کے لیے جا تو رہے ہو لیکن تمہاری تلوار کسی بوڑھے کے اوپر نہ اٹھے, تمہاری تلوار کسی شیرخوار بچے کے اوپر نہ اٹھے, تمہاری تلوار کسی معصوم بچے کے اوپر نہ اٹھے, تمہاری تلوار کسی عورت کے اوپر نہ اٹھے. یہ جنگ کے آداب بتا رہا ہے کون؟ جس کے اوپر دہشت گردی کا الزام ہے, جس کے ماننے والوں کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے. خود آپ کی حالت کیا تھی؟ ایک حدیث پاک سے آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا اندازہ ہوتا ہے. ویسے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بارے میں فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, لیکن آپ کے بہت سارے عملوں سے رحمت للعالمین کا ثبوت ملتا ہے. ایک ثبوت میں دے دوں, حدیث اس طرح ہے. وان سنان ابن ابی سنان الدولی ان جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اخبرہ انہ غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فادرکتہم القائلہ, قائلہ کہتے قیلولے کو, دن میں جو سوتے ہیں. فادرکتہم القائلہ فی واد کثیر العظاہ فتفرق الناس فی العظاہ یستظلون بالشجر فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرۃ فعلق بها سیفہ ثم نام فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا اخترط سيفي فقال
من یمنعک قلت اللہ فشام الصیفہ وہا ہوا ذا جالس ثم لم يعاقبه. رواہ البخاری فی کتاب الجہاد. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الجہاد میں لائے. حضرت سنان ابن ابی سنان دوولی کہتے ہیں کہ ان کو خبر دیا جابر ابن عبداللہ نے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی میں تھا. راستے میں ایک وادی پڑی جس میں بہت سارے کیکر اور ببول کے درخت تھے. کیکر اور ببول کے درخت تھے. ازہن کے معنی عین ضاد چھوٹی ہے ازہن. ازہ کے معنی آتے ہیں کیکر کے اور ببول کے, جس کی جمع آتی ہے ایزاہ. تو ایسی وادی میں ہم لوگ پہنچے اور وہاں قیلولے کا وقت ہو گیا. فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ. وہاں جب ہم پہنچے تو قیلولے کا وقت ہو گیا. کہاں پہنچے ہم لوگ؟ فی وادٍ کثیر العضاہ. ایسی وادی میں جہاں ببول کے درخت بہت زیادہ تھے. ازہن مانے ببول کا درخت جمع ازا. اس وادی کے اندر ببول کے درخت بہت زیادہ تھے. تو لوگ ایک ایک درخت کے نیچے متفرق ہو گئے تاکہ وہ درخت سے سایہ بھی حاصل کرے اور نیند بھی لے لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک قدرے بڑا درخت منتخب کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لیٹ گئے اور آپ نے اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی. فعلق بها سیفہ. اپنی تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے لٹکا دی. اچانک آپ کی آنکھ کھلی, آپ بیدار ہو گئے. فاستيقظ. بیدار ہوئے, دیکھا کہ ایک آدمی آپ کے پاس کھڑا ہے. وہ لا يشعر به. اور آپ کے لیے بالکل اجنبی ہے, آپ اسے پہچانتے نہیں ہیں. وعنده رجل وهو لا يشعر به. آپ کے پاس ایک ایسا آدمی موجود ہے کہ جس کو آپ پہچانتے نہیں, آپ کے لیے اجنبی ہے, اور اس نے آپ کی تلوار جو درخت سے لٹکی ہوئی تھی ببول کے, اس تلوار کو سونت کر کے کھڑا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری تلوار دشمن کے ہاتھ میں ہے. کہنے لگا میں یمنعک, تیری تلوار میرے ہاتھ میں ہے, تو نہتا ہے, میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سنجیدگی اور پورے قلبی اطمینان کے ساتھ جواب دیا, اللہ, مجھے اللہ بچائے گا. کہتے ہیں کہ اللہ کا نام سنتے ہی اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا, تلوار چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی. صحابہ دوڑے دوڑے آئے, چاہتے تو اسے قتل کر دیتے, لیکن ایک تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھا کہ اگر ہم اس کے اوپر جھپٹے قتل کرنے کے لیے تو کہیں یہ تلوار سے نبی کو نقصان نہ پہنچا دے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کے قریب تھے. صحابہ کرام نے اس آدمی کو کارڈن کر لیا, گھیر لیا اس کو کہ بھاگنے نہ پائے. تو آپ نے فرمایا یہ آدمی میری تلوار اتار کر کے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں یمنعک. جب میں نے کہا کہ اللہ, تو اس کے ہاتھ سے یہ تلوار گر گئی. اب دیکھو یہاں بیٹھا ہوا ہے, فہا ہوا ذا جالس. اب یہ دیکھو کیسا بھیگی بلی بنا بیٹھا ہے. اللہ اکبر, کیا روب تھا اس لفظ کا. زبان نبوی سے لفظ اللہ کا نکلنا تھا کہ اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ چپ چاپ بیٹھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی آدمی ہے, میری تلوار اس کے ہاتھ میں تھی, اب یہ دیکھو کیسا چپ چاپ بیٹھا ہے. فہا ہوا ذا جالس. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا کیا جائے, مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو. ثم لم يعاقبه. آپ نے اسے سزا نہیں دی. اللہ اکبر. ذرا غور فرمائیں, ایسے آدمی کو آپ نے بخش دیا, اس کی جان بخشی فرما دی. جو شخص آپ کے قتل کے در پہ تھا, آپ کو قتل کرنا چاہ رہا تھا, اپنے جانی دشمن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخش دیا. یہ تعلیم ہے کہ قریبی تو قریبی, اپنے دشمن کو بھی معاف کر دینے کا حوصلہ رکھو. اپنے دلوں کو اتنا فراخ کر لو, اپنے دلوں کو اتنا کشادہ رکھ لو کہ اپنے جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا کرو.
یہ تعلیم ہے اسلام کی، اور یہ تعلیم ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔